اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور مدینۃ الرسول کی زیارت کا شرف پانے کے لیے پاکستان سے بھی اور دیگر ممالک سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی جوق در جوق حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد حج اور عمرہ کے لیے یا کاروبار کے سلسلہ میں حرمین طیبین یا سعودیہ میں جاتی ہے، تو وہاں جا کر عام مسلمان جب ان کے عقائد و نظریات کو دیکھتا ہے، جو وہابیہ اور بد مذہب لوگ ہیں ان کے افعال کو دیکھتا ہے، عقائد و نظریات کو دیکھتا ہے، تو عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، جو افعال، جو عقائد و نظریات میں دیکھ رہا ہوں، یہی اسلام کی حقیقی تصویر ہے۔ پھر نقصان اس بات کا کیا ہوتا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ عام مسلمان اپنے ملک اور اپنے شہر میں لوٹتا ہے اور یہاں سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو جب دیکھتا ہے، ان پر طرح طرح کے فتوے داغنا شروع کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہاں لوگ جو میلاد منا رہے ہیں، یہاں لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرس مناتے ہیں، تو یہ سارے کام تو شرک و بدعت ہیں، یہ سارے کام ناجائز ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے۔ کیوں سوچتا ہے؟ وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ میں تو سعودیہ میں رہا ہوں، وہاں پہ اتنے سال رہا ہوں، یا میں وہاں پہ حج کرنے گیا یا عمرہ کی سعادت میں نے حاصل کی، وہاں تو میں نے مزارات نہیں دیکھے، وہاں تو میں نے میلاد نہیں دیکھا، وہاں تو میں نے عرس ہوتے نہیں دیکھے، تو جو کام یہ پاکستان میں سنی کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں میں بولی بھالی جو ہماری عوام ہے، عام مسلمان ہیں جو حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھو، شریعت مطہرہ کے کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں جو ہم پر اللہ اور رسول کی طرف سے لاگو ہیں، جن پر عمل پیرا ہونا، جن کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یاد رکھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا فعل ہو یا کوئی قول ہو، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف عقائد و نظریات کو صرف اس وجہ سے دلیل بنائے کہ میں نے فلاں ملک میں، میں نے فلاں بندے کو، میں نے جناب فلاں شہر میں یہ کام ہوتے نہیں دیکھا، آپ یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، یا میں نے ان کو فلاں کام کرتے دیکھا اور وہ کام ناجائز ہو تو یہاں بندہ آ کے کہے نہیں یہ کام جائز ہے۔ تو بھائی اصل بات یہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے علاوہ ہمارے لیے کسی بھی شخصیت کا جو عمل ہے وہ قابل حجت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تو ہمیں 1450 سال پہلے ہی اس سے خبردار کر دیا تھا۔ کنز العمال شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے ہیں قال لا یأتین علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قلوبہم فیہ قلوب الاعاجم، ان کے دل عجمیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ فقیل لہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی گئی، وما قلوب الاعاجم، یا رسول اللہ اعاجم یعنی عجمیوں کے دلوں سے کیا مراد ہے؟ اب اگلی بات توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، فرمایا قال حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور اگلی بات وسنتہم سنت الاعرابی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ عربیوں کے افعال کو، عربیوں کے کاموں کو میری سنت سمجھ لیں گے،
اب اس حدیث پاک، یہ خلاصہ میں نے عرض کیا، حدیث پاک تو آگے بھی موجود ہے. آج اس حدیث پاک کی تصدیق ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. کس طرح؟ عربیوں کی طرح لباس پہننا، اپنے وہ سر پہ جو ہے وہ لال رومال لے لینا، اور لال رومال کے ساتھ جناب وہ ہمارے وہ ایک اکرم رضوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، وہ کہا کرتے تھے عقل کوٹ، وہ جو ہے نا، اور سید ہاشمی میاں بھی یہ فرمایا کرتے تھے، وہ جو سر پہ رکھتے ہیں رنگ سا بلیک کلر کا، اب وہ، اور ادھر ٹھوڈی کے نیچے چھوٹی سی داڑھی رکھ لینا. اب عربیوں کے ان اعمال کو دیکھ کے عام اور سادہ لو مسلمان جو حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے یا وہاں کاروبار یا روزگار کے سلسلے میں جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ سب سنتیں ہیں. حالانکہ یہ سنت مبارکہ نہیں ہے، یہ عرب لوگوں کا رواج ہے، یہ عرب لوگوں کا طریقہ ہے. اور آقا علیہ السلام نے ہمیں اس سے خبردار کر دیا تھا کہ وَسُنَّتُهُمْ سُنَّتُ الْأَعْرَابِ، کہ وہ عربی لوگوں کے طریقوں کو سنت سمجھیں گے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ ملتا ہے جو کام عربی کریں ہم فوراً دیکھ کے یہ جج نہ کریں، یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ جو کام عربی کر رہے ہیں وہ کام سنت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں خبردار فرما دیا. اور پھر اگلی بات جو سب سے قابل توجہ بات وہ یہ ہے، اصل میں ہم مسلمانوں کو بے جا اور اندھی عقیدت نے بہت نقصان پہنچایا ہے. ہم جناب ہر پیر کے بچے کو پیر سمجھتے ہیں، ہم ہر عالم کے بیٹے کو عالم سمجھتے ہیں، ہم ہر مفتی کے بیٹے کو مفتی اعظم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے. اسی طرح مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، ایمان کا حصہ بھی ہے، ایمان کا جزو لازم ہے. مکہ المکرمہ مدینہ الرسول کی محبت کے بغیر تو ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی جو لذت ہے وہی محسوس نہیں ہوتی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول سے محبت ہے تو وہاں کا جو بھی مولوی ہے وہ سب کے سب مولوی درست ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور وہ اگرچہ وہ مولوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے منکر ہوں، تو بھائی مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر گمراہ اور ہر بد عقیدہ شخص کو جو ہے ہم سچا سمجھنا شروع کر دیں. اور مکہ المکرمہ مدینہ الرسول کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول میں ظالم اور جابر لوگ حکمران رہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں یزید بھی حکمران رہا ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول کا. اب یہاں پہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی اگر وہ بد مذہب ہوتے یا اگر ان کا عقیدہ درست نہ ہوتا تو اللہ ان کو حکمرانی کیوں دیتا؟ بھائی یزید بھی حکمران رہا ہے مدینہ الرسول پہ، مکہ المکرمہ پہ حکمران رہا ہے یزید. اب کیا وہاں پہ حکومت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، وگرنہ یزید کو حق پہ ماننا پڑے گا. حجاج بن یوسف ظالم فاسق و فاجر بادشاہ تھا، اس نے بھی وہاں پہ حکومت کی ہے. تو اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں نا، ان کو خصوصاً پاکستان سے جو عازمین حج جاتے ہیں مکہ المکرمہ یا مدینہ الرسول میں، اب پاکستان سے ہی کچھ بظاہر مولویوں کی صورت میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے. ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کے سامنے عربی بولی جائے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، یہ ان کی علمی قابلیت ہوتی ہے. اور وہ چھیڑتے بھی اس کو ہیں جس کے پاس برٹش پاسپورٹ نہ ہو. جس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوتا ہے اس کو وہ ہاتھ تک نہیں لگاتے کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے یہ ہمیں آگے سے گلے پڑ جائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصل مقصد حج کرنے والوں کی تربیت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے جو عقائد ہیں وہ ان کو بتلانا مقصود ہوتا ہے. اپنے عقائد کی اصل میں وہ ترویج و اشاعت کرتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں جو حج پہ لوگ حج کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کو ایک کتاب دی جاتی ہے حج کے موضوع پر، بالکل مختصر ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی ان کے باطل نظریات اور باطل عقائد تحریر ہوتے ہیں.
اب وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا دیگر لٹریچر بھی ان تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل مقصد، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کا حج صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، یہ تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بھی جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں نا اس کو ماننے والا بن جائے۔ اور پھر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ تعالی جو وہاں پر مدینہ الرسول اور مکہ المکرمہ میں ان بے ادبوں کی بے ادبیاں دیکھ کر ان سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، ان سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ مگر بعض لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے واپس آتے ہیں، ان کے افعال کو دیکھا ہوتا ہے، جناب وہ نمازی کے آگے سے گزر رہے ہیں، جناب قبروں کو شہید بھی کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کو معاذ اللہ زمین پر رکھ کر پڑھتے ہیں۔ جب ان کو علماء سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی مزارات پہ جانا کوئی غلط بات نہیں ہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، قرآن کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، بے ادبی آگے سے دلیل دی جاتی ہے۔ ہم گئے عمرہ پہ، ہم گئے حج پہ، ہم نے تو وہاں پہ دیکھا، وہاں پہ تو مولوی قرآن کو نیچے رکھ کے زمین پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی اصل بات یہ ہے کہ ان کا عمل، میں نے شروع میں عرض کیا، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو اندھی عقیدت ہے نا اس سے باہر آنا پڑے گا، وگرنہ ہمارے عقائد و اعمال کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ہم اندھی عقیدت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر حقیقت کو دیکھیں نا، سعودی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمارے اوپر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اہل سعود نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترک مسلمان جو کہ پکے اور سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول تھے، ان سے حرمین طیبین اور یہ ملک کو چھینا ہے، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے اعمال کو اپنے لیے دلیل بنانا یہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم مکہ جاؤ، وہاں پہ حج کے ارکان ادا کرو، مدینے جان دی ضرورت ہی نہیں ہے، مدینے کیا لینے جانا ہے، حج تو مکے میں ہوتا ہے، سارے ارکان وہاں پہ ہیں، تو وہاں پہ ارکان ادا کرو، واپس آ جاؤ، مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب ان لوگوں کو تو جواب دیا ہے عاشقوں کے امام نے، امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جب حج کا ارادہ فرماتے لوگ پوچھتے کدھر کا ارادہ ہے؟ اب ہم سے عام مسلمانوں سے جب کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو تو وہ آگے سے بتاتا ہے میں حج پہ جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، درست بات ہے۔ امام اہل سنت نے ہمیں عقیدہ بھی دیا اور اس بات کو بڑے احسن انداز کے ساتھ آپ نے حل بھی فرمایا، جواب بھی دیا۔ جب کوئی پوچھتا کدھر جا رہے ہو، آپ فرماتے حضور کے مدینے کی زیارت کے لیے، حضور کے روضے کی زیارت کے لیے۔ وہ آگے سے کہتا آپ تو حج کے لیے نہیں جا رہے۔ تو امام اہل سنت ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہ ہوتی، حج سارے کا سارا جو ہے اللہ کے پیاروں کی جو سنتیں ہیں ان کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ تو فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاقدر کی ہے۔ تو اگر ان لوگوں کو ماننا ہے نا، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ سے تم واپس آ جاؤ، مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری جو دھوکہ ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے عازمین حج کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم جو ہے وہاں پہ حنبلی ہیں، ہم حنفی احناف کی تقلید نہیں کرتے بلکہ ہم امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں۔ تو بھائی یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، مزارات کو شہید کرنا یا نمازیوں کے آگے سے گزرنا یا قرآن پاک کو زمین پر معاذ اللہ رکھنا، یہ فقہ حنبلی میں کس نے جائز قرار دیا ہے؟ یہ تو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل میں ان کا تعلق کسی بھی فقہ سے نہیں ہے، یہ غیر مقلدین ہیں، مگر اپنے جو برے اعمال ہیں، برے عقائد ہیں، ان پر پردہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو ورگلانے کے لیے جی ہم تو حنبلی ہیں، ہمارا احناف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھئی احناف و شوافیوں حنبلیوں کسی کے نزدیک بھی مزارات پہ جانا شرک نہیں ہے۔ تو یہ عازمین حج کے لیے جو حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ کی سعادت حاصل کرنے جاتے ہیں یا سعودیہ میں حرمین طیبین میں روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو یہ جو باتیں ان کا خاص خیال رکھنا ہم سب پر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی حفاظت